سب سے پہلے اہم خبر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں اور اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار سے۔ شبیر بتائیے گا کیا اطلاع موصول ہو رہی ہیں؟ جی، سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو اپنی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ شیخ رشید کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، انہوں نے شیخ رشید کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شیخ رشید کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے پولیس کی بھاری نفری پہنچی ہے اور شیخ رشید کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ تاہم ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ اسلام آباد پولیس تھی یا راولپنڈی پولیس تھی، انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی تو چونکہ شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور لال حویلی اور متروکہ وقف املاک کے مابین بھی ایک تنازع چل رہا ہے، لیکن ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ ان کو انہی مقدمات میں درج کیا گیا ہے یا کوئی نیا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تاہم شیخ راشد شفیق جو شیخ رشید کے بھتیجے ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کے رہائش گاہ کی طرف ہی جا رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس ان کے گھر گئی ہے یا پنجاب پولیس ان کے گھر گئی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی شبیر ڈار، ایک بار پھر دہرائیے گا کن الزامات کا سامنا ہے انہیں اور مقدمات میں کیا درج کیا گیا ہے؟ جی، فی الوقت ان کے خلاف دو مقدمات ایک ہے، لیکن جو ان کی لال حویلی ہے جو ان کی رہائش گاہ راولپنڈی میں اس کا اور متروکہ وقف املاک کے مابین جو پراپرٹی کا تنازع چل رہا ہے وہ ایک کیس عدالت میں بھی ہے اور متروکہ وقف املاک میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد تھانہ آب پارہ میں ان کے خلاف 2 روز قبل ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو سابق صدر آصف زرداری پہ الزامات لگائے ہیں عمران خان کو قتل کرنے کی، اس پر ان سے جواب طلبی بھی کی گئی ہے۔ اس کے خلاف وہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے اور شیخ رشید کے مطابق جو لاہور ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے جو آب پارہ تھانے کا جو نوٹس ہے طلبی کا وہ معطل کیا ہے، لیکن اس کی بھی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ نوٹس واقعی جو ہے معطل کیا گیا ہے یا نہیں۔ تاہم یہ ایک مقدمہ ان کے خلاف درج ہے تھانہ آب پارہ اسلام آباد میں اور وہ جو لال حویلی کی پراپرٹی کا تنازع ہے وہ بھی ابھی موجود ہے اور 3 تاریخ کو شیخ رشید کو متروکہ وقف املاک نے طلب کیا ہوا ہے، لیکن شیخ راشد شفیق جو شیخ رشید کے بھتیجے ہیں انہوں نے شیخ رشید کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ جی، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ تو شبیر یہ بھی بتائیے گا کہ لال حویلی کا بھی آپ نے ذکر کیا، جو متروکہ وقف املاک کے درمیان جو پراپرٹی کا تنازع چل رہا ہے اس حوالے سے یہ گرفتاری عمل میں نہیں آئی، یہ اس کا ایک اور کیس سے تعلق ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پراپرٹی کا کیس ہے، اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پراپرٹی کا تنازع نہیں ہے، جو لال حویلی ہے ان کی رہائش گاہ راولپنڈی میں وہ اس کا اور متروکہ وقف املاک راولپنڈی کے مابین تنازع ہے۔ دوسرا جو مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے تھانہ آب پارہ اسلام آباد میں وہ ایک مقدمہ ان کے خلاف فی الوقت درج ہے۔ تو یہ گرفتاری کس مقدمے کے حوالے سے عمل میں آئی ہے اس وقت؟ جی، شیخ راشد شفیق جو ان کے بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، ان سے بات ہوئی ہماری، انہوں نے اس بات کی ابھی تفصیل نہیں بتائی کہ یہ اسی مقدمے میں درج کیے گئے ہیں جو اسلام آباد میں درج ہوا ہے یا وہ لال حویلی کا کیس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کی رہائش گاہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس بات کی وہاں تصدیق ہوگی کہ اسلام آباد پولیس تھی یا پنجاب پولیس تھی اور شیخ رشید کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو شبیر یہ بتائیے گا کہ لے جایا کہاں گیا ہے، کوئی اس حوالے سے تفصیل سامنے آئی ہے؟ نہیں، ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ شیخ رشید کو اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے یا وہ پنجاب پولیس کی تحویل میں ہے۔ تاہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کے پولیس کی بھاری نفری اب سے تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید کی رہائش گاہ جو اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے وہاں پر پہنچی ہے اور شیخ رشید کو پولیس نے تحویل میں لیا ہے۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آج شیخ راشد یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کیا آج انہیں عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا؟
ظاہر ہے ممکن ہے اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو 24 گھنٹے کے اندر قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جانا ہے تو لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ اسلام آباد پولیس تھی، ایف آئی اے تھی یا پنجاب پولیس تھی۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، تفصیل جو بھی ہمارے پاس آئی ہے شیخ راشد شفیق کی جانب سے ان کی گرفتاری کی، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو شبیر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھتیجے شیخ راشد شفیق کے حوالے سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہیں اور مختلف ذرائع سے بھی آپ کو اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ شیخ رشید کو اسلام آباد پولیس نے اس وقت جو ہے تحویل میں لے لیا ہے، وہ ان کے خلاف جو آپارہ تھانے میں مقدمہ جو درج کیا گیا ہے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ مقدمات کنہوں نے درج کروائے ہیں ان کے حوالے سے؟ جی، تھانہ آپارہ اسلام آباد میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ مدعی ہے راولپنڈی کے ایک مقامی شخص ہیں، انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، وہ مدعی ہیں اس کے، لیکن جو اس میں الزامات ہیں مقدمے میں وہ یہ ہیں کہ شیخ رشید نے سابق صدر آصف زرداری کے پر الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف قتل کرنے کی سازش رچائی ہے اور وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیخ رشید نے اس بیان کی پھر وضاحت کی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود یہ الزامات نہیں لگائے بلکہ عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات شبیر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، احمد سبحان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد سبحان بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، شیخ رشید کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، ان نے اب ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو پولیس نے گرفتار کر لی ہے، اور شیخ راشد شفیق نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ آپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، تو اس مقدمے میں ہی شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے، جس مقدمے کی جو ایف آئی آر نمبر ہے وہ 94 ہے، اور یہ تھانہ آپارہ میں جو بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اور کسی شخص کے خلاف کچھ الزام عائد کرنے کے حوالے سے جو دفعات ہیں ان کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی راولپنڈی کے صدر ہیں راجہ عنایت الرحمان، جن کی یہ درخواست تھی جو کہ 3 روز قبل اسلام آباد پولیس کو موصول ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد پولیس نے 2 مرتبہ شیخ رشید کو پیش ہونے کے حوالے سے نوٹس جاری کیے۔ گزشتہ روز بھی اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو طلب کیا تھا تھانہ آپارہ، اور اس کے بعد پھر جو آج کا دن گزرا ہے بدھ کا روز، اس میں بھی شیخ رشید کو اسلام آباد کے تھانہ آپارہ بلایا گیا تھا، لیکن شیخ رشید دونوں ہی دنوں میں تھانہ آپارہ پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت نہیں کی، جس کے بعد آج جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی دن بھر، تو ان پروسیڈنگز میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ گزشتہ روز ایک شیخ رشید کے کونسل کی جانب سے یہ پیغام آیا تھا کہ شیخ رشید نے اس بیان سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ شیخ رشید نے خود پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بیان کو اون کیا، اور جس بیان میں انہوں نے کہا کہ جو عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو بیان عمران خان نے دیا جس کو آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ریپیٹ بھی کیا، تو اس بیان کو انہوں نے اون کیا، جس کے بعد اب جو راولپنڈی پولیس ہے اس نے شیخ رشید کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد ان کو تریٹ چوکی ہے جو کہ موٹر وے اور جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اوپر سارا ایریا یہ فال کرتا ہے، روڈ سے ہی شیخ رشید کو مری کی جانب جاتے سفر کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اب جو اسلام آباد کے تھانہ آپارہ کی پولیس ہے وہ اس وقت موقع کی جانب روانہ ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کرے، اپنی تحویل میں لے اور پھر تھانہ آپارہ منتقل کرے۔ احمد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ شیخ صاحب بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، کہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور کہاں لے جایا گیا ہے؟ وہ اپنے گھر میں تھے جی، بحریہ ٹاؤن گاف سٹی اسلام آباد کی حدود میں، لیکن ہے راولپنڈی کی حدود میں۔ یہ ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن 150-200 بندے لوگ سٹاف کا مجھے فون آیا تھا، کوئی 300-400 پولیس کا بندہ گھر کے اندر گھسا ہے اور ملازموں کو انہوں نے کمرے میں بند کیا ہے، توڑ پھوڑ کافی کی ہے۔ میں پہنچنے والا ہوں 10 منٹ میں، آخری اطلاعات آنے تک ان کو بٹھا لیا تھا گاڑی میں،
और मुलाजमीन अभी तक बाहर नहीं निकले। जैसे बाहर निकलते हैं मैं 10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा। बहरहाल ये कंफर्म है कि उनको पुलिस ले गई है अपने साथ। कोई बताया गया है कि क्या इल्जाम है, किस हवाले से? कोर्ट ने आज हमें रिलीफ दे दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जो इस्लामाबाद पारा पुलिस का नोटिस था वो उसको उन्होंने डिसमिस किया था। उन्होंने 6 फरवरी को तलब किया था आईजी को। बहरहाल शेख रशीद साहब अपनी गिरफ्तारी के खदशात कर रहे थे कि उन्होंने किसी न किसी केस में पकड़ना है। शेख साहब बताइएगा, एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया उन्हें? अभी आखिरी इतला दिया कि आप पारा थाने में उन्हें ले गए हैं, लेकिन मैं भी उनकी रहायशगाह पे जा रहा हूँ और रहायशगाह के बाद फिर मैं आपसे तफसील से बात कर सकता हूँ कि क्या सूरत है। बहुत शुक्रिया। शेख राशिद शफीक इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। उन्होंने बताया कि घर पर भी छापा मारा गया है पुलिस टीम की जानिब से और मुलाजमीन को भी कमरों में बंद कर दिया गया है, तोड़ फोड़ की गई है। उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और उनके मुताबिक, शेख राशिद के मुताबिक, उन्हें थाना पारा ले जाया गया है। और जो तफसीलात आ रही हैं मुतजाद हैं। कुछ के मुताबिक शेख रशीद को मरी पुलिस ने मोटरवे से गिरफ्तार किया गया है, जबकि शेख राशिद ये बता रहे हैं कि शेख रशीद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके थाना पारा ले जाया जा रहा है। मुतजाद इतलात आ रही हैं, अभी तक इनकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मुख्तलिफ इतलात के नतीजे में ये बात सामने आ रही है कि शेख रशीद को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें थाना पारा ले जा चुकी है। और इस वक्त जियो न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई है। भतीजे शेख राशिद शफीक ने बात की और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने देखा कि उन्होंने तफसीलात जो हमें फराहम की हैं, उसके मुताबिक वो घर पर मौजूद थे, छापा मारा गया, मुलाजमीन को बंद किया गया, कमरों में तोड़ फोड़ की गई और उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाया गया, थाना पारा में ले जाया गया। और ये तफसीलात फराहम की गई हैं। जो शेख रशीद के भतीजे हैं शेख राशिद की जानिब से, उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि अभी तक वो उनकी रिहाइशगाह नहीं पहुँचे हैं और जो ही वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचेंगे वहाँ जाकर मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। अभी हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी बात हुई है, जिनमें शबीर डार भी शामिल थे। उनका ये बताना था कि शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से ये उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें मरी जाते हुए गिरफ्तार किया है और वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या थाना पारा ही ले जाया गया है या कहीं और ले जाया गया है। जबकि अहमद सुबहान भी हमारे साथ मौजूद थे। अहमद सुबहान ने भी इस बात की तस्दीक की कि उन्हें मरी जाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके भतीजे शेख राशिद की जानिब से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू जो उन्होंने की जियो न्यूज़ के साथ, उसमें उनका ये बताना था कि उन्हें घर से, रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम खबरों में एक चीज़ सामने वाज़े है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, मकाम वाज़े नहीं है। अहमद सुबहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। अहमद, बताइएगा कि गिरफ्तारी कहाँ से अमल में आई है? इसके हवाले से बहुत सी मुतज़ाद खबरें गर्दिश में हैं। आपके पास जो खबर है एक बार फिर तस्दीक कीजिएगा, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस हुकाम हमें अब साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि शेख रशीद को अब इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह से मौका पर पहुंची तो जो उनको पुलिस हुकाम जिनने रावलपिंडी पुलिस ने जिस तरह से शेख रशीद को गिरफ्तार किया था, तो अब उनको जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं उसमें शेख रशीद एक तो अभी कोई इस तरह से स्टेबल हालत में नहीं है कि वो थोड़ा सा इस तरह इतना डिस्टर्ब हालत में कि एक तो उनको अस्पताल लेके जाया जाएगा, फौरी तौर पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा बताया जा रहा है। साथ में उनके पास से अस्सा बरामद हुआ है, 3 वेपन्स बरामद हुए हैं और साथ में कोई एक बोतल भी बताई जा रही है कि जो बरामद हुई है। अब उसका भी उसके मुताबिक भी अभी इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौका की जानब रवाना है कि वो जाके तस्दीक कर सकें कि ये किस चीज की बोतल है और इसके बाद इसका भी फोरेंसिक करवाया जाएगा। और इसी तरह जिस तरह से शेख रशीद इस वक्त गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए हैं, तो अब इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो भी अब मौका की जान में रवाना हैं और इस्लामाबाद पुलिस इनको शेख रशीद को अपनी तहवील में लिए जाने के बाद इनका पहले इब्तदाई तौर पे मेडिकल किया जाएगा और उसमें तिब्बी मुआयने में ये सामने लाया जाएगा कि जो इस वक्त शेख रशीद की जो कंडीशन है वो उसकी बेसिक कॉज क्या है कि शेख रशीद इस हालत में क्यों है। और इसी तरह जो उनके पास से जो सामान बरामद हुआ है तो उसके मुताबिक भी जिस तरह से 3 वेपन्स बताए जा रहे हैं, उनमें वेपन्स में क्या क्या चीजें हैं, कोई पिस्टल्स हैं या कोई इस तरह गन्स हैं, उसके हवाले से भी हमें इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स जिस तरह ही मौके पे पहुंचेंगे तो वो साथ साथ हमें बताएंगे। अहमद, इस हवाले से जो अभी आपने तफसीलात फराहम की हैं उसके मुताबिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि शेख रशीद को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है?
جی بالکل، جو پولیس حکام ہیں ان کے مطابق بالکل یہی بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید نشے کی حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا اور نشے کی حالت میں بھی وہ کافی انسٹیبل ہیں، جس کے بعد ساتھ میں پولیس حکام یہ بھی ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سے بوتل بھی برآمد ہوئی ہے اور اس بوتل کے حوالے سے بھی آپ مزید جو کنفرمیشن ہے وہ اسلام آباد پولیس کے ہمیں آفیسر ساتھ ساتھ کنفرم کریں گے جب وہ خود بھی اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے شیخ رشید کو آپ گرفتار کیا گیا اور ان کی جو حالت ہے وہ چونکہ مکمل طور پر سٹیبل نہیں ہے تو ان کو میڈیکل کے لیے بھی ابتدائی طور پہ پہلے اسپتال پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد ہی ان کو پھر جو تو احمد کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں میڈیکل کے لیے کب ہسپتال لے جایا جائے گا؟ اور جو ابھی آپ نے بتایا کہ ان سے اسلحہ بھی اور بوتل بھی برآمد ہوئی ہے، کچھ یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ گاڑی میں اور کون موجود تھا؟ جی بالکل، جس طرح سے اسلام آباد پولیس کے سینئر آفیشلز ہمیں بتا رہے ہیں تو صرف شیخ رشید اکیلے ہیں کہ جن کو اریسٹ کیا گیا، کسی بھی سٹاف کی یا کسی ڈرائیور کے اریسٹ کے حوالے سے ہمیں کنفرم کیا گیا کہ کسی دوسرے شخص کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا، لیکن جو شیخ رشید کی کنڈیشن ہے چاہے وہ میڈیکلی ہو، ان کی جو انسٹیبل کنڈیشن ہے ایک تو وہ، اور ان کے پاس جو بوٹل ہے اور جو ویپن ہے، ان تین چیزوں کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کے سینئر آفیسرز نے ہمیں کنفرم کیا ہے۔ یہ بتائیے گا احمد، ایک بار پھر کنفرم کیجیے گا، ابھی یہ واضح نہیں ہوا، گرفتاری کے وقت کیا وہ اکیلے تھے گاڑی میں؟ جی شیخ رشید اکیلے تھے اور اکیلے ہی ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس ہمیں یہ کنفرم کر رہی ہے کہ شیخ رشید کو جب اریسٹ کیا گیا ہے راولپنڈی پولیس کی جانب سے تو اس ٹائم شیخ رشید اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی بھی دوسرا ساتھی موجود نہیں تھا۔ جو ابتدائی طور پہ ہمیں تفصیلات معلوم ہوئی اس کے مطابق شیخ رشید مری کی جانب روانہ ہو رہے تھے، اسی ایریا میں ہی شیخ رشید کا ایک گھر بھی ہے جو کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے جو کہ راولپنڈی کی حدود میں آتی ہے، اور یہ اسلام آباد اور سے جب آپ مری کی جانب روانہ ہوتے ہیں تو مری ٹول پلازا سے بالکل پہلے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں پر شیخ رشید نے ایک گھر رکھا ہوا ہے، جس گھر پہ کا بہت ہی کم افراد کو معلوم ہے، اور شیخ رشید عمومی طور پہ جو بہت قریبی سورسز ہیں شیخ رشید کے وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی سچویشن آئی ماضی میں بھی کہ جس طرح سے 25 مئی کا واقعہ تھا یا اس سے پہلے جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب جو عمران خان کی جو مارچ تھی نومبر میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی جانب، تو اس سے پہلے بھی جب اسلام آباد پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے لیڈرز اور پی ٹی آئی کے حمایتی لیڈرز کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس زمانے میں بھی شیخ رشید اسی گھر پہ ہی قیام کرتے تھے، اور اب جس طرح سے ایک مرتبہ پھر سے شیخ رشید پہ یہ خطرہ موجود تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور وہ گزشتہ 2 سے 3 روز میں یہ کئی مرتبہ متعدد مقامات پر کہتی بھی رہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو اور اسی طرح ان کو جس طرح سے تھانے میں بلایا بھی طلب بھی کیا جاتا رہا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، تو اس سب کے بعد بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب آیا کہ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ تھے یا مری کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کو موٹر وے سے گرفتار کیا گیا، اور اس وقت جو شیخ رشید کی کنڈیشن تھی وہ ایک تو ان کے نشے کے میں ہونے کے حوالے سے کنفرم کیا جا رہا ہے اور ان کی گاڑی سے ایک بوتل کی برآمدگی، آپ کی جو خبریں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچ رہی ہیں اس میں کڑیاں جڑتی ہوئی کچھ دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھتیجے شیخ راشد سے ہم نے بات کی تھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے گھر سے گرفتاری عمل میں آئی ہے، جبکہ آپ کی طرف سے یہ پولیس کا موقف ہے کہ انہیں نشے کی حالت میں شراب کی بوتل جہاں برآمد ہوئی، اسلحہ برآمد ہوا، انہیں گاڑی سے گرفتار کیا گیا ہے، تو کچھ کڑیاں اس طرح سے جڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں گرفتاری عمل میں آئی ہے ان کی رہائش گاہ بھی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے اور اسی کے قریب سے گرفتاری میں عمل میں آئی ہے۔ احمد یہ بتائیے گا کہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ ان کے بھتیجے کا یہ الزام تھا کہ اس وقت گھر میں موجود تھے بہت سارے افراد اور ملازمین جن کو مختلف کمروں میں بند کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کے بعد انہیں گاڑی میں بٹھا کے لے جایا گیا۔ دیکھیں اس حوالے سے تو یہ ایک بات تو کافی حد تک واضح ہے کہ جو شیخ رشید کی یہ رہائش گاہ ہے بالخصوص جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، وہاں پر کبھی بھی ان کے کوئی زیادہ ملازمین ان کے ہمراہ نہیں موجود ہوتے تھے۔ یہ بیسیکلی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ رہائش گاہ ہے شیخ رشید کی، جس کو انہیں کبھی سے بھی ڈسکلوز نہیں کیا۔ جو ان کی ایسی رہائش گاہ ہے اسلام آباد میں بالخصوص وہ F6 میں ان کا گھر ہے کہ جہاں پر ماضی میں چھاپے بھی ہمیشہ مارے جاتے تھے۔